مقدس یرمیہ نبی کی معرفت خداوند کا کلام، اس کا 17 باب اور اس کی ہم 7ویں اور 8ویں آیات کو پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ مقدس یرمیہ نبی کی معرفت خداوند کا کلام، اس کا 17 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سینے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس پچھلے مہینے دسمبر کے مہینے میں ایک رات خداوند نے مجھے دوبارہ کہ نئے سال کے لیے کوئی میسیج شیئر کیا جائے، تو اس ٹائٹل سے میں نے غور و خوض کیا۔ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے جلدی سے پینسل کو پکڑا اور روز کی روٹی کی کتاب کے پہلے ہی صفحہ پر میں نے اس تحریر کو لکھنا شروع کر دیا کہ خدا کو موقع دو، خداوند کو موقع دو، یہ ٹائٹل ہے۔ تو اس نئے سال میں میرا یہ میسیج ہے کہ ہم خداوند کو موقع دیں۔ ضروری نہیں کہ یہ ہر کسی کے لیے یہ بات ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ کسی کے لیے بڑی نبوتی آواز ہو سکتی ہے کہ خداوند کو موقع دیں۔ ہم چانس دیتے ہیں اپنی زندگی میں، give chance to God، یعنی خداوند کو چانس دے کر دیکھیں، خداوند کو موقع دیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنے فضل کی بدولت، اپنے رحم، اپنی شفقت، اپنی مہربانی کی بدولت، اپنی بھلائی کی بدولت آپ کی زندگی کے اندر اپنے نجات بخش منصوبے جو کامل منصوبہ ہے اس سے آپ کی زندگی کے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے۔ آپ اسے اپنی زندگی کے اندر شخصی طور پر، اپنی خاندانی زندگی کے اندر، اپنی کلیسیائی معاشرتی زندگی کے اندر مداخلت کرنے دیں۔ ہم کسی کو بھی موقع نہیں دیتے، ہم کسی کو کوئی چانس نہیں دیتے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ملک پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیوں کا بھی دورہ ہے اور لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، کوئی نیا امیدوار الیکشن پر جب کھڑا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، کہتے ہیں اس کو موقع دیا تھا، اس نئے بندے کو بھی موقع دے ووٹ دے کر، اس کو بھی چانس دے کر دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے آ کر۔ ہم دنیا میں نئی جنریشن جو ہے وہ موبائل کو بڑا چانس دے رہی ہے۔ give chance to WhatsApp، میسنجر، دیگر ایپس ہیں، فیس بک ہے، اس پہ ٹک ٹاک کا بڑا اب عام رواج ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اور بہت سارے نام ہیں میڈیا میں، تو ہم ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے خدا سے دور بھی جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ کر جو دنیاوی طور پر ہم جس کاموں کو بھی ہم اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، ہم خداوند کو موقع دیں۔ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو مختصر طور پر رکھنا چاہتا ہوں
کہ give chance to God، یعنی خدا کو موقع دینا اپنی زندگی کے اندر، یہ آپ اپنی لک کو موقع دیں گے، آپ اپنی قسمت کو موقع دیں گے، آپ اپنی زندگی کے بہتر مستقبل کو موقع دیں گے، آپ کی زندگی کے اندر شفا، برکت، شادمانی اور تسلی اور بھی بہت ساری خداوند کے فضل سے، اس کے فضل کی دولت کی مالا مال آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، اطمینان، شادمانی آپ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ تو ہم نے آج جو حوالہ پڑھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت سے زیادہ خود پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک اپنا خیال ہے، مگر خداوند کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ تو خدا پر بھروسہ رکھنا جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ شخص جو ہے خدا پر بھروسہ رکھنے والا، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے۔ یہ پانی کے پاس لگایا جانا کے لیے جو عبرانی زبان میں، جو اوریجنل زبان میں بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ ہے، ارامی زبان میں بھی کچھ ایسا لکھا گیا۔ عبرانی کا جو لفظ اس کے لیے وہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے منتقل کرنا، نیا نہیں لگانا، بلکہ کیا ہے، اس پہلے سے بڑھتے ہوئے پودے کو جڑ سمیت اکھاڑ لینا اور پھر اس کو نئی جگہ پہ لگا دینا۔ تو جب ہم خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خداوند پر ہمارا توکل یقین ہوتا ہے، جب ہماری امید گاہ خداوند خدا ہوتا ہے، تو خدا آسمانی باپ ہمیں ایسے ہی زندگی کے پانی کے پاس لگا دیتا ہے، یعنی ہمارے یسوع کے پاس ہمیں لے آتا ہے خدا، اور یہ اس درخت کی طرح ہم یسوع کے پاس لگ جاتے ہیں، زندگی کے پانی کے پاس لگائے جاتے ہیں۔ تب انسان کی زندگی کے اندر امن، خوشی، برکات اور بھی بہت ساری ہمارے باطنی جو احساسات، جذبات ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگی کے اندر محبت بھرے جذبات کو، ماحول کو لے آتے ہیں، شادمانی کو لے آتے ہیں۔ تو عمر بھر کے لیے تازگی کیسے رہے؟ ہم نے پچھلے سال کو خدا حافظ کہا 2022 کو، اور 2023 کو ہم نے کیا کیا ہے، ویلکم کہا ہے نئے سال کو۔ تو بہت سارے لوگ پچھلے سال میں بیمار رہے ہوں گے، کمزور رہے ہوں گے، پریشان رہے ہوں گے، افسردہ رہے ہوں گے، دکھوں کا، مصیبتوں کا، الجھنوں کا سامنا کیا ہوگا، مایوسیوں، نا امیدیوں نے گھیرا ہوگا، مگر نئے سال کو ویلکم کرتے ہوئے ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں کہ اے خداوند اس نئے سال میں ہمیں شادمان کرنا، ہمیں تازہ دم کرنا، ہمیں بحال کرنا، ہمیں اٹھا کھڑا کرنا، ہماری زندگی میں شادمانی لانا۔ تو میرے عزیزو، ایک ہماری ٹیچر ہے سسٹر ہینی کیسر، وہ اس حوالے سے ایک ٹائٹل سے مضمون لکھتی ہیں، ایک بہت ہی بزرگ خادمہ کی گواہی کو بھی وہ شیئر کرتی ہیں۔ سسٹر ہینی کیسر ٹائٹل لکھتی ہیں، عمر بھر کے لیے تازگی کیسے ہماری زندگی میں۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے بڑھتے ایام میں، ہر سال کے ساتھ ہماری عمر بڑھ جاتی ہے ایک سال آگے، تو ہم سوچتے ہیں کہ آنے والے زندگی کے ایام میں جب ہم بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں کیسا ہوں گا،
جیسے میں جسمانی طور پر جوانی کے ایام میں جوش و جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دوڑ دھوپ کر کے سرگرمی کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور خدا کا جلال ظاہر کرتا ہوں، تو کیا میں بڑھاپے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، ایسا کر سکتی ہوں؟ تو اس دور سے یہ سسٹر ہینی کیسر ایک بہت ہی بزرگا، تقریباً یہ اس سسٹر نے 2017 میں اس میسیج کو، نئے سال کے میسیج کو لکھا، اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سال کے پہلے مضمون کی طرف بڑھے، اس نے کہا آپ سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے اور امید ہے کہ یہ سال ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کی طرف سے برکات، امن، خوشی اور ہمارے باطن کے ہمراہ ہمارے خاندانوں کے لیے محبت بھرا ماحول مہیا کرے، شادمانی لائے۔ تو ہم نے جو پچھلے سال کو الوداع کیا ہے، اس میں کیا میری روحانی زندگی تب بھی اس قدر مضبوط ہوگی جب میں بڑھاپے کی طرف چلا جاؤں؟ تو میں کیا ایسا کروں کہ جس سے ساری عمر ہی میں تازہ دم رہوں اور میری زندگی میں پھلدار رہوں؟ تو ہم سوچے، غور کریں کہ میں ساری زندگی تازہ دم کیسے رہ سکتا ہوں، میں پھلدار کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں اس کا راز ہے۔ وہ اپنے مضمون میں بتاتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگار خداوند ہے، خدا، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے۔ پانی کے پاس لگایا جانا، یہ لگایا جانا جو ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے بڑھتے ہوئے پودے کو جڑ سمیت نکال کر دوسری جگہ پہ لگا دینا، منتقل کر دینا۔ تو جیسا کہ اس آیت سے لکھا ہے کہ پانی کے پاس لگایا جائے، پانی یہاں پہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا کے کلام کے پاس ہماری زندگی آ جائے۔ جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی خدا کے کلام کے پاس ہونی چاہیے۔ زبور 1 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، لیکن مگر اس کی زندگی کا جو ایک مبارک حالی کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خوشنودی اسی کی شریعت میں ہے اور اس کا دن رات دھیان اسی کی شریعت پر رہتا ہے۔ یعنی ہمارا دھیان خداوند کے کلام کے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری جیسے درخت اپنی جڑوں کو پانی کی طرف لے جاتا ہے، پھیلاتا ہے، ایسے ہی ہماری ہر طرح کی کاوش خدا کے کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہی ہمیں خوراک ملے گی، یہاں سے ہی ہمیں تازگی ملے گی، یہاں سے ہی ہمیں قوت ملے گی۔ پولس رسول کہتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور زندگی کا پانی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور مبارک ہے وہ آدمی جو اپنے ایمان کے ذریعے کامل کرنے والے یسوع کو پاتا ہے۔ تو اسی میں میرے عزیزو ہم بہت ساری باتوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ایک خدا کی خادمہ کے بارے میں جس کا نام نینسی پیٹر ہے، وہ آج سے کافی سال پہلے غالباً 80 سے زیادہ ان کی ایج تھی جب میری بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ بہت عمر رسیدہ خاتون اور بہت زیادہ جوش سے، محبت سے بات کرنے والی خاتون ہے، اور میں نے
پہلی ملاقات میں ان کے پاس آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت اس نے مجھے دیا، اس بزرگ خاتون نے، خدا کی عظیم خادمہ نے، اور اس کے نام کا جو مطلب ہی بڑا پیارا ہے، اور حقیقت میں یہ اس کی زندگی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہے۔ وہ 80 سال سے بھی زیادہ عمر سیدھا خاتون، بائبل کالج نے ان کے ساتھ میری 2005 سے 7 کے دوران ملاقات ہوئی، اور ان کی زندگی میں یہ ہے کہ بڑی وہ پرجوش خاتون ہے، عورتوں میں اس کی خدمت کا ایک بڑا مقام ہے، اور ان کی ایک کتاب بھی گواہی کے ٹائٹل سے لکھی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی گواہی ہونی چاہیے۔ کلوز کرنا چاہتا ہوں گواہی کے ساتھ ایک دو باتیں نکات پر کر کے اس میسج کو، کہ ان کی کتاب میں سے میں نے اس بات کو سیکھا، گواہی زندگی دیتی ہے۔ جس شخص کی زندگی میں گواہی نہیں ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرے پاس گواہی ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے ایک پاسٹر صاحب کو فون کیا، انہوں نے دعا کی، فوراً ہی درد چلا گیا۔ کیسی بڑی گواہی ہے۔ کسی نے کہا ہوگا میرے پتھری تھی پیٹ میں نے دعا کروائی اور پتھری گئی، بہت بڑی گواہی ہے۔ ایسی گواہیاں واقعی بڑی گواہیاں ہیں، مگر جس گواہی کی آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اس جیسی کوئی گواہی نہیں ہے۔ یہ گواہی جس کے پاس ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ایسی ہزاروں گواہیاں جس کی ٹانگ میں درد ہے، جس کے بازو میں درد ہے، جس کے سر میں درد ہے، جس کی زندگی میں درد ہی درد ہے، وہ جتنی مرضی شفائیں لے لے، اگر اس کی زندگی میں یسوع کی گواہی نہیں ہے تو میرے عزیزو اس کی زندگی میں زندگی نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ میرے عزیزوں بائبل کے اندر جس جگہ جگہ پہ ہم اس گواہی کو پڑھتے ہیں، خدا کا بندہ پترس رسول اپنے پہلے ہی باز میں کہتا ہے کہ اے گلیلی مردو، اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب میں شاید لکھا ہے، میں یہ چند آیات پڑھ کے اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں گواہی کو، کہ یہ ہے، میں سیم ویسے ہی الفاظ کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب ہے، وہاں پہ پترس رسول بیان کرتا ہے 21ویں آیت سے 22ویں آیت سے لکھا ہے، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائی۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا۔ بلکہ کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دائیں طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ گواہی، یہی گواہی ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں دوسری قسم کی گواہیاں
وہ گواہیاں تو ہیں مگر یہ ایسی گواہی نہیں ہے جو زندگی دیتی ہے. یہ گواہی زندگی دیتی ہے، یسوع مسیح کی گواہی، جس کی زندگی کے اندر یہ گواہی ہے کہ یسوع مسیح میرا خداوند، میرا نجات دہندہ مجسم ہو کر الہی صورت کو چھوڑ کر چرنی میں آ گیا. اس نے ادنا صورت اختیار کی، وہ میرے لیے پست ہو گیا، اس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا اور صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے لعنتی موت کو گوارا کیا. میرے عزیزو، یہ گواہی ہماری زندگی میں اور میں ہونی چاہیے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند پر ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے. زندگی کے پانی کا دریا کی طرف، یسوع کی طرف اپنے آپ کو لے جائے. اور جب، بلکہ لکھا ہے کہ جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو. یہ گرمی کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہوتے، کھانا نہیں ہوتا، ہم ادھر ادھر پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہم فکریں ہمیں گھیر لیتی ہے، بہت ساری ٹینشنیں آ جاتی ہیں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس کے ہم گھر بار کے بارے میں اپنے بہت سارے خیالات سوچتے ہیں کہ اگلے سال تک ہم اتنی ترقی کر لیں گے. ہم اپنی فیوچر پلاننگ انسانی طور پر سوچتے ہیں. میرے عزیزو، ہماری ہر طرح کی سوچیں، ہماری ہر طرح کی کاوشیں تب تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہماری زندگی کے اندر خداوند زندگی کا پانی نہ ہو، یسوع اور خدا کا روح قدس ہماری زندگی میں نہ ہو. میرے عزیزو، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو زندگی کے دریا کے پاس لگائے جانے میں ہمارے لیے برکت ہے، خوشی ہے، تازگی ہے، شادمانی ہے. تب ہم بوڑھے ہو کر بھی تازہ دم محسوس کریں گے. تو مسیح میں میرے عزیزو، اس کے بغیر زندگی کیسی ہے؟ اس کے بغیر زندگی یہ ہے کہ جیسے بحیرہ مردار کے پانی کی سی شکل ہے، وہ موت کی علامت ہے. اس کے بغیر جب کوئی شخص ضرورت سے زیادہ انسانوں پر یا اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کا بھروسہ خداوند پر نہیں ہوتا، جس کا توکل خداوند پر نہیں ہوتا، جب وہ انسانوں پر یا اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں ایسے دروازوں کو اپنے لیے لعنت کے لیے کھول دیتا ہے، ایسی لعنت کے لیے جو اس کی زندگی کو، جو اس کو سوکھا اور بے ثمر کر دیتی ہے، اس کو بے پھل بنا دیتی ہے. ہماری زندگی ہم سوچے شادمان، تازہ دم، پھلدار کیسے ہو سکتی ہے؟ یسوع کے پاس آ کر، خداوند پر آ کر، اس میں امید رکھ کے، اس پر توکل کر کے. تو میرے عزیزو، آئے ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اپنی آنکھیں بند کریں. چند لوگوں کے لیے ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم اپنے اس نئے سال میں ہم اپنے آپ کو کس طور سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو ہم خداوند کے سپرد کریں، خداوند کو موقع دیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر مداخلت کرنے دیں. اس سے کہیں کہ آئے خداوند، میں اپنی زندگی کو، میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں پانی کی مانند انڈیل دیتا ہوں، تیرے سپرد کر دیتا ہوں، تیرے الہی ہاتھ کے سپرد کرتا ہوں. تو آ اور میری زندگی میں مداخلت کر، تو اپنے منصوبوں کو میری زندگی میں واضح کر، میری زندگی میں، میری راہوں میں تو اپنے کلام کی روشنی کو، اپنے کلام کے چراغ کو لے آ، تاکہ میری زندگی شادمانی کی طرف جائے، بحالی کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے، خوشحالی کی طرف جائے، برکت کی طرف جائے، خوشی کی طرف جائے، امن کی طرف جائے. ہماری باطنی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور جس میں مسیح چلتا پھرتا دنیا کو نظر آئے، خدا کا جلال ہم پر ہو، اس کے چہرے کا نور ہم پر ہو. میرے عزیزو، آئے
ہم اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دیں اور اس نئے سال میں ہم خداوند کو اپنی شخصی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے چرچز میں موقع دیں، اس کو پکاریں، اس کو بلائیں، اور وہ آپ کی زندگی میں بڑی برکات اور شادمانی لے آئے گا اور آپ کو شادمان کرے گا، بڑھائے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، بحال کرے گا، تازہ دم کر دے گا اور پھر نہیں مرجائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آمین۔